آزادی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی جتنی قدردانی کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ 1000 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی اور 1600 عیسوی میں 1947 عیسوی میں پاکستان بنا۔ اب تاریخ میں آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، 1600 پورا، 1700، 1800، پھر 1947 میں آ کے کہیں پاکستان کا قیام آیا ہے۔ 1600 میں ہندوستان کے اندر انگریز آتا ہے اور آ کر اپنی حکومت قائم کرنے کی تدبیریں بناتا ہے۔ کس طرح سے؟ تجارتی منڈیوں کے اندر آ کر کاروبار کے اوپر قبضہ کر کے اور مسلمانوں کو ہر آنے والا دن زوال کی طرف لانے میں وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ کاروبار کو جاگ کر رہا تھا اور ہم غفلت کی طرف جا چکے تھے۔ 1600 میں انگریز نے جب جا کے ہندوستان کے اندر، جب ہندوستان، پاکستان یہ سارا خطہ ایک ہی تھا، انہوں نے تجارت کے ذریعے سے مسلمانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اس لیے کہ جو اپنے تھے وہ کاروبار کرنے سے قاصر تھے، کہیں غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے، سستی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا سستی حرام ہے، اور فقر و فاقہ کے حالات پیدا ہو جائیں ہماری غفلت کی وجہ سے، یہ بھی حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ فقر و فاقہ بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا۔ وہاں سے غدار پیدا ہو رہے ہیں کس بنیاد پر؟ کہ ان کے پاس پیسے کی کمی، ایمان کی کمی، پیسے کی کمی۔ مسلمانوں کا مالی معاملہ مستحکم نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے۔ اب آپ تھوڑا سا پچھلی تاریخ میں چلے جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر کس کا قبضہ تھا؟ بازاروں کے اندر، منڈیوں کے اندر کس کا قبضہ تھا؟ یہودیوں کا۔ اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کا قبضہ تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر اور اپنے گھروں سے بھی پہلے بازار کو قائم کیا اور فرمایا یہ بازار ہے، یہ سوق بنو قینقاع یہودیوں کا، یہ سوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے نام پر بازار، یہ یہودیوں کا بازار، یہ مسلمانوں کا بازار۔ اور سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں کو اس بات پر ہوئی کہ ہماری معیشت کے اوپر یہ قبضہ کرنے لگے۔ اور کس بنیاد پر کیا؟ آپ نے فرمایا ایک تو یہ بازار کی جگہ ہے، جہاں جو پہلے آ جائے گا اس کو وہ جگہ مل جایا کرے گی روزانہ کی بنیاد پر، کوئی مستقل جگہ طے نہیں فرمائی۔ یہ بازار کی جگہ، جو آئے وہ آ کے اپنا ٹھیا لگائے اور کاروبار شروع کرے۔ دوسرے نمبر پہ یہودیوں کے اندر نواب پنے کی بیماری آ چکی تھی۔ 10-11 بجے وہ بازار کھولتے تھے، جو بیماری آج ہمارے اندر آ چکی ہے۔ آپ نے صحابہ کو کیا ترغیب دی کہ صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور باقاعدہ امام الانبیاء نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت نازل فرما۔ تو صبح کے وقت صحابہ کرام تجارت کرنے کے لیے جاتے، جب ان کا ٹائم ہوتا تو اس وقت صحابہ کرام اپنے کاروبار، پرافٹ، نفع کما کے فارغ ہونے کی ترتیب میں جا چکے ہوتے۔ آج چائنا والوں نے ان اصولوں کو اپنا لیا۔ چائنا کے لوگ صبح کتنے بجے بازاروں کے لیے نکلتے ہیں جی؟ صبح اذانوں کے وقت تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سے ہم نے ان اصولوں کو چھوڑا، اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حجت اللہ البالغہ کیا کمال کا ایک مجموعہ اکٹھا فرما دیا، اور یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ ہر مکتبہ فکر کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ امت میں ایسے علماء کو اور پیدا کرے کہ ساری امت ان پہ متفق ہو جائے اور ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں۔ حجت اللہ البالغہ پڑھنے سے کتاب رکھنے سے تعلق رکھتی ہے، پڑھنے والی کتاب۔ اس میں مستقل ایک باب باندھا انہوں نے کہ مسلمانوں کی ریاست ایسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا علاقہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہر شے کی مینوفیکچرنگ خود کریں، ہر شے خود بنائیں، ہر شے کوئی چیز باہر سے نہ لانی پڑے، تاکہ یہ دوسروں کے محتاج نہ ہو۔ لیول سٹینڈرڈ آج کم ہے، کل کو زیادہ ہو جائے گا۔ آج ایک ٹیرف کے نام نے پکڑ کے سب کو ادھر سے ادھر کر دیا۔ امریکہ نے ٹیرف لگایا، چائنا بھی کس کیفیت میں آ گیا، پوری دنیا حرکت میں آ گئی، پھر چائنا نے ٹیرف۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کچھ سوچیں گے تو ممکن ہے ہماری آنے والی نسلیں ایسی چیزیں پیدا کر لیں۔ اگر چائنا والے سارا کچھ بنا سکتے ہیں تو پاکستانی بنا سکتا۔ چائنا اب دوسرے ملکوں سے کتنی چیزیں لے رہا ہے، کتنے فیصد لے رہا ہے، ہم کتنے فیصد لے رہے ہیں؟ تھوڑا سا یہ محاسبہ کریں تو ہمیں کچھ شعور پیدا ہوگا۔ خاص طور پہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا یہ اب سے نیت کریں کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے وہ چیزیں جس میں ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اور حکومت بھی اس تاجر کو پسند کرتی ہے جو ایک
एक्सपोर्टर हो, जो एक्सपोर्ट करता हो, इंपोर्टर को पसंद नहीं करती, एक्सपोर्टर को पसंद करती है। इमामुल अंबिया से आप उठाएं इस चीज को, शाह वलीउल्लाह तक, और आज की मौजूदा हुकूमत भी उसको पसंद करती है जो यहाँ पर कुछ जनरेट करना चाहे, को कारोबार को बेहतर करना चाहे। तो बहरहाल आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो उसूल हमें रहनुमाई फरमाई, अल्लाह ताला हमें उसमें अपने बिजनेस को प्रमोट करने की और सुबह के वक्त अपने बिजनेस, कारोबार, तिजारतों में जाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक इस गफलत में पड़े रहेंगे हमारा कुछ नहीं होगा। ये मामला चलता रहा और मुसलमान दिन ब दिन गुलामी में आते चले गए, और मुसलमानों की हुकूमत तो चल रही है लेकिन खोखली होती जा रही है, खोखली होती जा रही है। 1857 में जंग आजादी होती है कि अंग्रेजों से कैसे जान छुड़ानी है, क्योंकि मुसलमानों की ही हुकूमत थी पूरे हिंदो पाक के अंदर, पूरे इलाके के अंदर। बाकी हिंदू थे या सिख थे वो पीछे थे। 1000 साल से मुसलमानों की हुकूमत का जो खात्मा हुआ है 1857 में, जब बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह जो आखिरी मुसलमानों के हुक्मरान थे जो 1000 साल से चलते आ रहे थे, वो इसमें शिकस्त खाकर फिर दूसरों की हुकूमत, गैरों की हुकूमत की तरतीब चलना शुरू होती है। और यहीं पर तहरीक रेशमी रुमाल की बुनियाद रखी जाती है कि अगरचे हम यहाँ शिकस्त खा चुके हैं लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह के भरोसे पे लगे रहना है। तो यहाँ से दूसरी एक किस्त कह लें कि शुरू हो रही है 1857 में, कि जब मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत का खात्मा किया जा रहा है और मुसलमानों को शिकस्त दी जा रही है। और इस मौके पर हमारे अकाबिर उलमा ने, हमारे जो असल हीरोज थे उलमाए किराम, उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं वो यकीन करें इस कलम से नहीं, खून के साथ लिखने से ताल्लुक रखती हैं। मौलाना मोहम्मद अली जाफर थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह जो जिला करनाल के रहने वाले हैं, उनकी किताब अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि संग दिल से संग दिल भी इंसान पढ़ना शुरू करे, उसके रोंगटे यकीनन खड़े हो जाएंगे, उसकी कैफियत अजीब हो जाएगी। मैं अभी भी उधर बैठकर मुताला के साथ में रो रहा था कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां की क्या। जरा समात फरमाइएगा। फरमाते हैं कि अंग्रेज ने जब 1857 में काला पानी की जरा मुशक्कतों को सुनिएगा, मुख्तसर कुछ जुमले में अर्ज करने में शायद कामयाब हो सकूं, जो उन्होंने महसूस किए हैं उसकी क्या कैफियत है वो तो मैं आप पेश ही नहीं कर सकते। काला पानी माल्टा की जेल के नाम से जो मशहूर था, इन तमाम उलमा का, तमाम अकाबिर का, तमाम मुसलमानों का जुर्म क्या था कि आजादी मांग रहे थे। आजादी कितनी बड़ी नेमत है कि आजादी के साथ रह सके, जरा उनसे पूछें। और ये कल क़यामत में जब उनसे मुलाकात होगी, आजादी के नाम पे जो देश बना और ये कुर्बानी और जो उसके खिलाफ चलते हुए करप्शन में और जुल्म और ज्यादती में जा रहे हैं, ये अल्लाह को तो जवाब देंगे, उसके साथ साथ इन 6 लाख जो लाशें गिरी हैं इनको भी जवाब देंगे, और जो कुर्बानी हुई उनको भी जवाब देंगे, और जो खून बहे उनको भी देंगे। अल्लाह का वास्ता उस हिसाब से जुल्म और ज्यादती करेंगे, उस हिसाब से अब जवाब कल क़यामत में दे, जो उन्होंने कुर्बानियां की थी। फरमाते हैं यहाँ कोई दिन रोशनी का नहीं, यहाँ कोई रात नींद की नहीं, और यहाँ पर कोई लम्हा अमन का नहीं। न रात नींद की, न दिन नींद का, न रात राहत की, न दिन राहत का, न कोई लम्हा अमन का। अंग्रेज हुकाम के दिलों में मुसलमानों के लिए रहम की रमक तक नहीं थी, एक जर्रा तक नहीं था। वो हमें दरिंदों से बदतर समझते थे, दरिंदों से बदतर समझते थे। और कभी कभी इन मजलूमों की आहें आसमानों को जा टकराती थी, चीरती हुई महसूस होती थी, लेकिन अंग्रेजों के कान बहरे हो चुके थे, उनको नहीं सुनाई देती थी। और ये लिखते हैं कि ये कैद मेरे जिस्म को तो पाबंद कर सकती है। ये हजरत मौलाना जाफर अली थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी तवारीख अजीब, उसमें लिखते हैं कि ये कैद मेरे जिस्म को तो पाबंद कर सकती है मगर मेरे ईमान को पाबंद नहीं कर सकती, मेरे ईमान को कैद नहीं कर सकती। ये कैद मेरे जिस्म को तो कैद कर सकती है, पाबंद कर सकती है, लेकिन ये कैद मेरे ईमान को, ये जेल मेरे ईमान को पाबंद नहीं कर सकती। वो ईमान उधर ही रहेगा, वो जज्बा ईमानी उधर ही रहेगा, वो तहरीक आज़ादी उधर ही रहेगी। और ना ही फरमाया मेरे कलम को ये पाबंद कर सकते हैं, मैं लिखूंगा जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है आज़ादी के एतबार से और ईमान के एतबार से। हम कैद में जीते हैं, ये जरा पैगाम सुनिएगा और दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। वो जेल में बैठ के क्या लिख रहे हैं, हम कैद में जीते हैं और कौम बेफिक्री में सोती है। हम कैद में जी रहे हैं और कौम बेफिक्री में सो रही है। यही गफलत हमारी गुलामी की सबसे बड़ी वजह है।
یہی غفلت ہماری سب سے بڑی غلامی کی وجہ ہے، تباہی، بربادی، بے سکونی، بے چینی کی۔ میں یہ سب کچھ آخر میں فرماتے ہیں، اور بھی بڑی باتیں ہیں لیکن آج اس کا کچھ اقتباس، میں یہ سب کچھ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں جان لیں کہ ان کے آباء و اجداد نے کن حالات میں اللہ کا دین اور آزادی کو بچایا ہے۔ یہ دین ہمیں جو بچا ہوا ملا اور آزادی جو ملی ہے وہ ایسے نہیں مل گئی، کن حالات کے اندر ہم چلے ہیں، یہ اس لیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں آزادی تو روشنی کا معاملہ تھا، ہم نے اس کو یوم آزادی کا نام دے کر صرف جھنڈوں کی حد تک لے کے چلے گئے۔ آزادی تو اپنے آپ کو کرپشن سے آزاد کروانے کا نام تھا۔ تیسری بات، خاص طور پر جب یہ آزادی کی بات چلی تو علماء کو ٹارگٹ بنایا گیا، علماء کو ذبح کیا گیا، علماء کو شہید کیا گیا۔ دہلی سے کلکتہ تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آتا تھا جس میں علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ کیا جواب کیا دیں گے ان علماء کو؟ انگریز اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور فیملی کو کہتا ہے تجھے ایک خوبصورت سین نہ دکھاؤں، کا وہ کیا؟ تو 90 سالہ اس نے اشارہ کیا، 90 سالہ شیخ الحدیث بزرگ ان کو لایا گیا اور اس نے اشارہ کیا اور توپ کے گولے کے ذریعے ان کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال مالٹا جیل کے اندر رہے۔ کتنے سال؟ قصور کیا تھا؟ کہ آزادی کی۔ اور یہ کہتے تھے، مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انگریز نے آفر کرائی کہ جس خطے پہ تم انگلی رکھو گے، جس طرف اشارہ کرو گے، اس پورے علاقے کی گورنری تمہیں دیتے ہیں، آزادی کا نعرہ چھوڑ دو۔ نہیں، ایسے نہیں۔ ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے۔ دعا کریں اور اللہ اس ایمان کا ذرہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا فرمائے اور ہماری عوام کو بھی عطا فرمائے۔ ہمیں گورنری نہیں چاہیے، ہمیں سہولتیں نہیں چاہیے، ہمیں آسانیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ آزادی چاہیے جو ریاست مدینہ میں تھی۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو 18 سال جیل کے اندر رہے اور آزادی کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ انگریز نے ان کو بلایا اور کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ یہ کر دیں گے۔ تو شاپر تھا ہاتھ میں، نکالا تو بیچ میں 2 چادریں تھی، کہ کفن ساتھ لے کے پھر رہا ہوں، مرنا قبول ہے، شہادت قبول ہے، لیکن یہ کہو کہ آزادی کا نعرہ چھوڑ دیں یہ قبول نہیں ہے۔ بہت بڑا خواب دیکھا تھا ہمارے ان بڑوں نے جنہوں نے اس کو آزاد کروایا، اللہ کی قسم بہت بڑا خواب دیکھا تھا۔ ہمارے کابرین نے بڑے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر رحمۃ اللہ، دونوں بھائی تھے۔ اس پہ تفصیلی ان کا علامہ اقبال صاحب کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، علامہ صاحب نے باقاعدہ ان کے اوپر لکھا بھی، کیا لیول تھا ان لوگوں کا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ غلامی کی سرزمین پہ جینا تو دور کی بات ہے، مرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ذرا جملہ دہرائیے، ہم غلامی کی سرزمین پر جینا تو دور، مرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور وہی ہوا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تحریک آزادی میں ایسے لگے ہوتے کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور فلسطین میں اللہ نے ان کو جگہ عطا فرمائی، وہاں پر جا کے دفن ہوئے۔ پاکستان کا، اور ان کی والدہ جو ہے وہ ان کو کیا کہا کرتی تھی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو لہٰذا غلامی کی جگہ پر جینا تو درکنار، انہوں نے کہا میں مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کہاں جا کے مدفون ہو رہے ہیں؟ فلسطین کی سرزمین پر۔ ہمارے بڑوں نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں کی۔ تحریک ریشمی رومال جو چلا، اس کے بعد اس کے جو بانی تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا، اتنی تکلیفیں ان کو دی گئیں۔ فرماتے تھے ہمیں نماز کے اوقات تک کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب کون سی نماز آنے والی ہے، کب وقت داخل ہو رہا ہے، کب جا رہا ہے، نہ سورج دیکھنے میں آ رہا ہے، نہ روشنی، نہ نیند، نہ رات کی نیند، نہ دن کی راحت، نہ کوئی لمحہ امن کا نصیب ہوتا تھا۔ اس کیفیت کے اندر 3 گھنٹے گزارنا میرے عزیزو بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے 3 سال گزارے۔ میں ایک مرتبہ کووڈ کے جب معاملہ تھوڑا کم ہوا تو عمرے کے لیے حاضر ہوا، 5 اسٹار ہوٹل، اور خوش قسمتی یہ کہ کھڑکی سے سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور شرط یہ تھی کہ یہاں آپ کو ہر طرح کے کھانا بھی ملے گا، سہولت بھی ملے گی، نیٹ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن آپ صرف اس حدود سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ کووڈ کے دن چل رہے تھے، ابھی کچھ اس کے اثرات تھے۔ مجھے پتا ہے وہ 3 دن کیسے میں نے گزارے، حالانکہ اس سے خوبصورت منظر کون سا ہو سکتا ہے کہ سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، لیکن کیا کہ اس حدود سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ ہمارے بڑوں نے وہاں پر جہاں پانی پینے کو نہیں، رات سونے کو نہیں، کوئی لمحہ امن کا نہیں، وہاں پر اتنے سال گزارے، اور اللہ سے رو کے مانگا، یا اللہ ایک مرتبہ صرف باہر یہاں سے نکال دے، میں قوم کو
زوال کے اسباب بتانا چاہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے منت کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بچ جائے۔ اور جب باہر نکلے تو 2 پیغام دیے۔ جب یہ باہر آئے نا تو پورا بر صغیر ہی امڑ آیا، چونکہ انگریز کے خلاف خالی مسلمان نہیں تھے، ان کے خلاف تو ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، سارے ان کے خلاف تھے کہ یہ کہاں آ کے ہمارے اوپر قابض ہو گئے۔ تو پورا بر صغیر امڑ آیا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی اور کفار کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ میں 2 چیزوں کے نتیجے تک پہنچا ہوں، اگر یہ 2 چیزیں قابو میں آ جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی طاقت ہمیں نہیں چھیڑ سکے گی، کوئی طاقت ہمارے اوپر غلبہ نہیں پا سکے گی۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک قرآن سے جڑ جاؤ اور دوسرا آپس میں جڑ جاؤ۔ ایک قرآن سے جڑ جاؤ اور دوسرا آپس میں جڑ جاؤ۔ یہ 2 چیزیں جب امت میں اس میں غفلت آئی ہے، آپ 1600 عیسوی میں جب یہ ہندوستان میں انگریز آئے ہیں تو غداری کا ساتھ کس نے دیا؟ مسلمانوں نے دیا، جو آپس میں جوڑ نہیں تھا۔ جب جوڑ نہیں ہوتا، یہ جو اعتراضات کی کیفیت ہے نا کہ ہم فلاں مسلک سے، فلاں بزرگوں سے، بھائی بزرگوں سے تعلق ضرور رکھیں، لیکن یہ کون سا بزرگ ہے؟ اللہ کی قسم وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو آپس میں فرقہ واریت کا درس دیتا ہے کہ بس ہم حق پر ہیں، باقی سب نہ حق ہیں اور باقی سب ایسے ہیں۔ اللہ کا واسطے آگے امت بڑی کٹ چکی ہے، آپس میں جوڑ کی باتیں کریں۔ قرآن کی صریح آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم، اے میرے محبوب جو دین میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی اور نبی کو نبی مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس شخص کی مرضی ہے، اگر اور کسی مذہب کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے چند تاریخ کی غلط حقائق کی بنیاد پر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے پہ کفر۔ بخاری کی روایت ہے جو مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ آئیے امت میں اتحاد کا درس دینے کی نیت فرمائیں۔ تحریک قیام پاکستان کے حوالے سے کافی گزارشات عرض کرنی ہے، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، آخری گزارش۔ چودھری رحمت علی صاحب نے پاکستان کے نام کو تجویز کیا، ذرا جملوں پہ غور کیجئے گا، کتنے حروف ہیں جی اس میں؟ گنیے گا، پا، آگے الف، آگے کاف، سین، تان، یہ 5 تقریباً چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ پا سے مراد پنجاب، الف سے مراد افغانیہ، یہ خیبر پختونخوا کا پہلے نام افغانیہ تھا۔ پا سے مراد، ذرا سارے بولیے، پا سے مراد کیا؟ پنجاب، پاکستان۔ پا سے مراد پنجاب، الف سے مراد افغانیہ۔ افغانیہ سے کون سا صوبہ مراد، کون سا ایریا؟ کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ بھی اٹیچ تھا تو اس سارے کو افغانیہ کہا، جس کا بعد میں نام خیبر پختونخوا ہو گیا۔ اس وقت اس کو افغانیہ کہا جاتا تھا۔ پنجاب، افغانیہ، اور سین سے مراد سندھ اور تان سے مراد بلوچستان۔ تو یہ ذرا، اور الف بیچ میں، سوری میں بھول گیا، الف بیچ میں، پاکستان، کاف سے مراد کشمیر۔ تو پاکستان، پنجاب، پھر اس کے بعد افغانیہ اور اس کے بعد کیا ہے؟ کشمیر۔ تو کشمیر گویا کے درمیان میں آ رہا ہے، یہ پنجاب، افغانیہ، کشمیر بالکل درمیان میں، اور سندھ اور بلوچستان، یہ دونوں۔ تو گویا کہ ان میں سے کسی ایک کو بیچ میں سے مائنس کیا جائے، جس کی سازشیں، کوششیں بڑی دیر سے چل رہی ہیں، دعا کریں اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے جو اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، جو پاکستان کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ یہ ہمارا نام ہی مکمل نہیں رہتا، ان میں سے کوئی ایک چیز چلی جاتی ہے، نہ کشمیر کے بغیر پاکستان پورا رہتا ہے، نہ سندھ کے بغیر، نہ بلوچستان کے بغیر، نہ افغانیہ یعنی خیبر پختونخوا کے بغیر، نہ پنجاب کے بغیر۔ تو گویا کہ پاکستان کا نام ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ یوں مل کے رہنا۔ پاکستان کا نام ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، کیسے مل کے رہنا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا، کیا سبق دے رہا ہے ہمیں؟ یوں کیسے مل کے رہنا؟ یوں مل کے رہنا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ کرے یہ دلوں میں چیز اتر جائے اور یہ وجود میں آ جائے یہ چیزیں کہ ہم ایک ہو کے رہیں گے تو پاکستان کا وجود ہے۔ آج ہم ایک گھر والوں کو، ایک خاندان کو یوں لے کے جڑ کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے عزیزو۔ اللہ کا واسطہ توبہ کر لیں، اپنی انانیت کو ذبح کر دیں۔ نہیں ذبح کریں گے تو غیر آ کے پھر ہمیں بھی، ہمارے ملک کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی ذبح کریں گے۔ یہ تاریخ بھی ہمیں بتلاتی ہے اور قرآن بھی ہمیں بتلاتا ہے، دین بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ آپس کا جوڑ باقی رکھنا تو تم ہر جگہ فتح تمہاری ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ہر جگہ تمہارا غلبہ ہے اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اور ایمان آپس کے جوڑ کے ساتھ یوں ملا ہوا ہے، جو ہی آپس میں جدا ہوئے
جو ہی آپس میں نفرتیں آئیں، ایمان بھی وہ گیا اور محبتیں بھی وہ گئیں، سب تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔